حامدا ومصليا ومسلما أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی 134 اور 135 نمبر کی آیت شریفہ ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر متقی حضرات اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے صفات بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے ان آیات کا اگلی آیتوں کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے غزوات کو بیان فرمایا کہ صحابہ کرام نے اپنے جو دشمن تھے دشمنان اسلام ان کو پیپر کردار تک پہنچایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مسلمانوں کے لیے سود کی حرمت کو بیان فرمایا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ دو گناہ اور دو نافرمانیاں ایسی ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ کا دوست، حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور دوسری نافرمانی سود کے متعلق کہ سود کا لکھنے والا، سود کا بولنے والا، سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کے متعلق مشورہ دینے والا بہر صورت ہر صورت میں کہا کہ یہ گناہ کا برابر کا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے ایمان والو، اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو تو یاد رکھو اللہ اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے بھائی کسی کی مجال کہ اللہ اس کے رسول سے مقابلہ کرے؟ پھر اس کے بعد جہنم کا تذکرہ فرمایا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ اگر اس سے ہم باز نہیں آئیں گے، مسلمان باز نہیں آئیں گے تو سینوں سے غیر محسوس طریقے سے ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان نکل جائے گا۔ روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کسی کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑنا۔ بسا اوقات آدمی جنت والے اعمال کرتا ہے لیکن موت کے وقت جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات آدمی جہنم والے اعمال کرتا ہے اور موت کے وقت جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ العبرۃ بالخواتیم، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا۔ اس کا ایک حصی واقعہ آپ سنتے چلے کہ جامع المعقول والمنقول بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا ایک پڑوسی تھا جس کا نام تھا لالا جی۔ اگرچہ وہ غیر مسلم تھا لیکن اسلام سے اور اسلام کے اراکین سے، قرآن کریم سے خوب محبت کرتا تھا، اس کا دلی لگاؤ تھا۔ اگرچہ وہ اسلام قبول نہیں کر سکا بظاہر، تو حضرت جب بھی تہجد کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور پھر وہ لالا جی کہتا کہ یہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، ذرا ہمیں بھی سمجھائیں، ہمیں بھی بتائیں، آپ تو خوب مدرسے میں طلباء کے سامنے بیان کرتے ہو، ہمیں بھی بتائیں۔ تو حضرت اس وقت اپنے معمولات کو آگے پیچھے کر کے اس کے سامنے ساری وضاحت کرتے، گویا کہ اکثر قرآن کریم کا حصہ اس نے تفسیر ترجمہ وغیرہ سن لیا۔ اور پھر اس نے حضرت سے کہا کہ میں اب اعلان کرنا چاہتا ہوں اسلام کی قبولیت کا، کیا اعلان کروں؟ حضرت نے کہا کہ نہیں، تمہارا جو خاندان ہے وہ بڑا اچھا خاندان نہیں ہے۔ ایک صحابی کے متعلق بھی خود اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس کا بھی موقع نہیں ہے۔ تو کہا کہ کیا کروں؟ تو کہا ابھی اس کو تم چھپائے رکھنا، ظاہر مت کرنا۔ تو آخر تک موت تک انہوں نے ایمان کو چھپائے رکھا، اور موت سے کچھ پہلے کہا کہ بھئی کلمہ پڑھ کر کے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ اور پھر حضرت کے خواب میں وہ لالا جی آئے، حضرت نے پوچھا کیا بنا؟ کہا کہ حضرت نے اللہ نے میری بخشش کر دی۔ کہا کہ کیسے بخشش کر دی؟ کہا کہ بظاہر تو میں اسلام نہیں لا سکا لیکن مرنے سے پہلے میں نے کہا کہ اللہ، مولانا قاسم صاحب نانوتوی جس قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، جس کو پڑھتے تھے، اس پر میرا ایمان ہے، اور جس نے اتارا ہے اللہ پر اس پر بھی میرا ایمان ہے، اور جس پر اتارا گیا اس پر بھی میرا ایمان ہے۔
اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو فضائل اعمال میں حضرت شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ افسوس اس پر نہیں ہے کہ جو مندروں میں رہا، ہندوؤں کے رجسٹر میں اس کا نام رہا، موت کے وقت ایمان کے ساتھ گیا، افسوس اس پر ہے جو مسجدوں میں رہا، ایمان والوں کے رجسٹر میں اس کا نام رہا، لیکن موت کے وقت بغیر ایمان کے گیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ کہاں جائے گا بھائی؟ جنت میں جائے گا۔ اسی وجہ سے شیخ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب کسی کا آخری وقت ہو، وہ دنیا سے اب جا رہا ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، تو اس کو کلمے کی تلقین دھیرے دھیرے آواز سے کرتے رہو، اس کو کسی اور کی پہچان نہ کراؤ۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ دیکھو یہ یہاں سے آیا، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بھائی، یہ ہے وہ ہے، تو سب کی پہچان چھوڑو اور صرف اللہ کی پہچان کراؤ، تاکہ بڑی آسانی سے اس کی زبان سے کیا نکل جائے بھائی؟ کلمہ نکل جاوے، یا کم سے کم دل میں اس کا اقرار کر لے۔ اور اسی وجہ سے جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ اگر ایمان والی اس گناہ سے باز نہیں آئے تو جہنم کا مستحق بن سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے بھی کہا کہ بھئی سود سے بچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں اس کی برائیاں بیان فرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو بھی حکم آ جاوے تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اس کے بعد اپنا اختیار باقی رہتا نہیں ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ تیرے احکام پر جان تک قربان ہے۔ اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ ہم زندگی کے شب و روز گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو، اور رسول تمہیں جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اس کا بدلہ کیا ملے گا بھائی؟ کچھ بدلہ ملے گا کہ نہیں بھائی؟ اسی اللہ کے اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہوگا، کسی مومن یا کسی انسان کے دل پر اس کا گزر تک نہیں ہوگا، اور کسی کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کہا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جس کے دل میں تقوی ہوگا اور جو زندگی تقوی کے ساتھ گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے بھائی؟ جنت دیں گے، اور بڑی عالیشان جنت دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر کثیر میں یہ پہلی جلد میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب کہ آپ تقوی کے متعلق بات کر رہے تھے، تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھ کر کے پوچھا، کہا کہ ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ عمر کیا تم کبھی خاردار جھاڑی کے پاس سے گزرے ہو، کاٹو واڑی باڑی کے پاس سے گزرے ہو؟ کہا کہ ہاں گزرا ہوں۔ کہ کیسے گزرے ہو؟ بس دامن کو سمیٹ کر کے بچاتا میں نکلا ہوں۔ بالکل اسی طرح تم دنیا کی زندگی سے پار ہو جاؤ۔ سود ایک بہت بڑا کانٹا ہے، بدنظری ایک بہت بڑا کانٹا ہے، غیبت ایک بہت بڑا کانٹا ہے، کسی کا برا چاہنا ایک بہت بڑا کانٹا ہے، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ستانا ایک بہت بڑا کانٹا ہے۔ یہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کو فرمایا کہ یہ بہت بڑے کانٹے ہیں، کہ ان سے بچتے بچاتے اپنے آپ کو پار کر لو، انشاءاللہ تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر آگے متقین کی صفات جو بیان کر رہے ہیں، ان میں سے پہلی صفت بیان کر رہے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ متقی لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ خوشی میں اور غمی میں ہر حال میں اپنا جو مال ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں، اور لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو پہلی جو صفت بیان فرمائی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کہا کہ جون سی بھی حالت ہو، خوشی کا موقع ہو،
کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہو اور کاروبار ہر اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہو تو فرمایا کہ اس حال میں آدمی اللہ کے راستے میں کچھ پیسہ وغیرہ لگائے، خرچ کرے۔ ہاں اگر کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، کاروبار میں مندی چل رہی ہے، ہر اعتبار سے کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، کاروبار جم نہیں رہا، تو فرمایا کہ تکلیف کے موقع پر، پریشانی کے عالم میں بھی تم کیا کرو بھائی، خرچ کرو۔ اب فرمایا کہ بھی کتنا خرچ، کیسے خرچ کرنا ہے، کہ ہر کوئی خرچ کر سکتا ہے، اس کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، غریب آدمی بھی خرچ کرتا ہے۔ ہاں اپنی حیثیت سے آدمی خرچ کرے، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ مدرسے کے ڈبے ہر گھر میں موجود ہیں، تو کہا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کہیں، بچوں کو عادی بنائیں۔ اسی وجہ سے ہمارے مدرسہ میں ماسٹر عارف صاحب جو دعوت کے ذمہ داروں میں سے بڑے اچھے ذمہ دار ہیں، ایک مرتبہ بچوں کی تربیت کے متعلق بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ بتایا کہ ہم ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، تو اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہوا نظر آتا ہے اور بڑی آواز آ رہی ہے، مار دھاڑ کی آواز آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، یہ ذرا معاملہ نمٹ جائے، اس کے بعد اپنے آواز دیتے ہیں۔ تو پھر آواز مطلب کہ یہ آواز آ رہی تھی باہر، بول تو جھوٹ بولے گا نہیں بولے گا، مار بھی رہا ہے باپ اور کہہ بھی رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے نہیں بولوں گا، وہ مار بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے بول جھوٹ بولے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بولوں گا۔ اتنے میں حضرت نے جواب دیا، رفیق بھائی باہر جماعت ہے، تو کہا جا کہہ دے میرا ابا گھر میں نہیں ہے۔ تو دیکھو مار کھانے کے باوجود بھی بیٹا سچ پر آئے گا نہیں، کیوں؟ حالانکہ جھوٹ سے بچنے کی بات کر رہا تھا، جھوٹ سے بچنے کے لیے تو وہ مار رہا تھا، لیکن خود کیا کہہ رہا ہے کہ جا میرے ابا گھر میں، حالانکہ گھر میں موجود تھے، تو صراحتاً اس نے کیا بلوایا، جھوٹ بولا۔ تو پتہ چلا کہ بھئی اسی وجہ سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بھئی باتوں سے یہ ہم اپنے کردار سے اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہمارا جو کردار ہے، باتیں تو خوب کہی جا رہی ہے، بولنا کہنا تو بہت ہو رہا ہے، اب ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے کردار سے پیش کریں۔ خیر تو تربیت کے متعلق ایک بات درمیان میں آ گئی، میں نے بتلا دی۔ فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالی ہمارے مالوں میں برکت دیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ روزانہ صبح سویرے 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم منفقا خلفا، اے اللہ جو دیتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کہا کہ اس کو نعم البدل عطا فرما، اس کا بدلہ تو دنیا میں دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو فوراً تو نعم البدل دے۔ اور وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک دیتا ہے، بخیل اور کنجوس بن کر کے اپنے مال کو روکے رکھتا ہے، اس کے مال کو ہلاک و برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں کی بڑی خوبصورت عادت رہی ہے اور ہر ایک نیک مومن کی عادت رہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جتنا خرچ کریں گے اتنا مال غیر محسوس طریقے سے بڑھتا جائے گا۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے روزی میں برکت کے 16 دروازے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے، بڑا آدمی ہے تو اس حساب سے خرچہ کرے، چھوٹا آدمی ہے تو اس حساب سے کیا کرے، خرچ کرے، لیکن خرچ ضرور کرے۔ اور دوسری صفت بتلائی والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصہ ایک روحانی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس کو ختم نہیں کرنا۔ خود حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاحی مجلس میں لکھا ہے کہ بھئی غصے کو ختم نہیں کرنا ہے بلکہ غصے کو قابو میں کرنا ہے۔ غصہ ختم ہو جائے گا تو کبھی جہاد کا موقع آئے گا، آپ کو غصہ نہیں آئے گا، غصہ نہیں آئے گا تو آپ کیسے جہاد کر سکیں گے؟ تو غصے کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی ایک ترتیب ہے، اس کا ایک خیال ہے۔ موقع مال سے آدمی غصے کو ظاہر کرے اور غصے کو ذرا لوگوں کے سامنے کرے تاکہ پتہ چلے۔ ہاں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی بہادر کون ہے، بہادر کون ہے؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ بہادر آدمی وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بعض دفعہ غصے کی وجہ سے انفرادی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر پوری قوم کو بھی کیا ہوتا ہے، بے نقصان ہوتا ہے، بلکہ انتہائی چالاکی کے ساتھ موقع محل کو دیکھتے ہوئے آدمی غصہ کرے۔ حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہودی کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے، سینے پر بیٹھ گئے، اب مارے تب مارے یہ حال تھا، اور اتنے میں اس یہودی نے آپ پر تھوک دیا، اور جیسے ہی تھوکا فوراً حضرت علی نیچے اتر گئے۔ تو یہودی تعجب کرنے لگا، ارے اب مارنے کا موقع تھا، کیوں آپ نیچے اتر گئے؟
کہا کہ پہلے میں جو تجھے مار رہا تھا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، تو نے تھوکا تو میرا غصہ اس میں شامل ہو سکتا تھا، تو میں اتنی چیز بھی اللہ میں برداشت کر سکتا، اس لیے جا میں نے تجھے کیا کر دیا، آزاد کر دیا۔ چنانچہ ان کے جو پوترے ہیں علی ابن حسین، پہلے زمانے میں، قدیم زمانے میں لوگ اپنے بیٹوں کا نام اپنے دادا کے نام پر رکھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے نماز کا عالم ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اور محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے کہا، جو اس سے مد مقابل میں جنگ لڑ رہا تھا، کہا کہ اے شمر، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ذرا تھوڑی دیر جنگ روک لے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ شاعر کہتا ہے آ گیا عین لڑائی میں گھر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں گھر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ آج ہماری مسجدیں ایسی اور ایئر کولر والی ہے، ٹھنڈک والی، ہر طرح کی سہولیات ہے، تب بھی ہم نمازوں سے دور ہے۔ اس لیے عزیزو، ہر موقع کے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی فکر کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ضرور دے گا۔ تو ان کے جو پوترے ہیں حضرت علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، تفسیر کی اکثر کتابوں میں بڑی زبردست اور عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی باندی تھی، ان کی جو خادمہ تھی، ان کو وضو کرا رہی تھی، اور اسی دوران وضو کا لوٹا، پانی کا لوٹا وہ گر گیا، جیسے ہی نیچے گرا تو اس کا پانی ان کے کپڑوں پر آیا، اور کپڑے ان کے گیلے ہو گئے، ٹھنڈی کا موسم تھا، تو انہوں نے تیز نگاہوں سے دیکھا اور ترچھی نگاہوں سے دیکھا، تو باندی سمجھ گئی کہ ان کے تیور بدل چکے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ کہاں خدمت کر رہی ہے، بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک خاندان ہے، آپ کے جو نواسے ہیں، آپ کا جو نواز ہے، ان کے گھر میں یہ خدمت کر رہی ہے، تو بتائیے کہ بھئی ان کی تربیت تو ہوئی ہوگی نہیں ہوگی؟ بالکل ضرور تربیت ہوئی۔ کہا کہ ان کی صحبت کی برکت سے وہ بھی علم والی ہو گئی، اور اس کے پاس بھی علم تھا، تو وہ فوراً کہنے لگی والکاظمین الغیظ، کہ بھئی نیک لوگ تو غصے کو پی جاتے ہیں، تو فوراً علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن جھکا دی، اور بس سوچتے رہے، گردن جھکائے رکھے۔ پھر آگے والا اس نے جملہ پڑھا والعافین عن الناس، آپ تو لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر گردن اونچی کی اور کہا کہ جا باندی میں نے تجھے معاف کر دیا، جا باندی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر آگے والا جملہ بھی پڑھا، پوری آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، کہ بھئی اللہ والے جو ہوتے ہیں، متقی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، نیکی کا کام کرنے والیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب تو جہاں چاہے جانا چاہے جا سکتی ہے۔ تو دیکھیے مولانا، یہی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خاندان کی تعلیمات ہے۔ اللہ کرے ایسی تعلیمات ہمارے گھروں میں آ جائے، ہمارے محلے میں آ جائے، پوری امت مسلمہ کی زندگی میں آ جائے۔ تو یہ ہے والعافین عن الناس، کے لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ ہم سب کے بڑے اور مقتدا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ چلیے مجھے بازار میں آپ کا کام ہے، تو بازار میں لے گیا، اور حالانکہ دیکھیے کتنا اونچا مقام ہے کہ آج 1300 سال سے ہم ان کے فقہ پر، ان کے اصول پر، استنباط پر ہم کیا کر رہے ہیں بھائی، عمل کر رہے ہیں۔ اتنا اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا، اس بستی میں بھی ان کا مقام تھا، کیوں مقام نہ ہو؟ تو کہتے ہیں کہ بازار میں لے گیا، اور بڑے بازار میں سب لوگ جمع ہو گئے، اور کمبخت نے ان کو بڑے بازار میں تھپڑ مارا، تھپڑ رسید کیا۔ ایک لفظ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بولے نہیں، گھر گئے اور ایک کھنچا تیار کیا، اس کھنچے کے اندر سونے اور چاندی کے پیسے رکھے، جواہرات رکھے، اور پورا اپنا خود، کسی خادم کو نہ کہا، کسی طالب علم کو نہ کہا، بلکہ خود لے کر کے اس کے گھر پر گئے اور کہا کہ لو میں تم کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہا کہ تم نے اپنی نیکی مجھے دے دی اور میرا گناہ تم نے لے لیا، یہ بہت بڑا احسان کیا، لو میں تم کو کیا کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں۔ اتنا متاثر ہوا، اتنا نرم ہوا، شاعر کہتا ہے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، زبان حال سے کہہ دے ہاں ستائے جا۔ ہاں تو دنیا میں معاف کریں گے، اوپر والا بیٹھا اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا، تو ہمیں معاف کرنے کی عادت رکھے۔ تو حضرت نے کہا کہ جا بھی میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ اتنا نرم دل ہوا کہ وہ ان کی صحبت میں آتا جاتا ہو گیا، مجلس میں آنے والا بن گیا، اور یہاں تک کہ علم دین کو حاصل کرتے کرتے ایک زبردست اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بن گیا۔
ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کہا کہ وہ صرف اکیلے نہیں تھے بلکہ 40 علماء جبال العلم، جبال العلوم والحکم، بڑے بڑے حکمت و علوم کے ماہر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں انہی کی عمر کا ایک آدمی آیا، ایک بہت بڑے بزرگ آئے، کہنے لگے اے امام اعظم ابو حنیفہ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیجیے، کیا سوال کرنا ہے؟ تو کہا کہ واو یا واوین، واو یا سوال سمجھنا، واو یا واوین۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا واوین۔ کیا کہا بھائی؟ واوین۔ اور پھر جاتے ہوئے کہنے لگا لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ سب وہ چلے گئے، بزرگ چلے گئے۔ اس کے بعد جو 40 علماء جن کے علم کا لوہا ان کے زمانے کا مانا جاتا تھا، کہا کہ حضرت ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا اس نے کیا سوال کیا، کیا جواب دیا، جاتے ہوئے کیا کہہ گیا، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا، کیا بات ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ الرحمٰن نے کہا کہ اس نے اصل مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، کہا کہ میں التحیات نماز میں 2 واو سے پڑھوں یا 1 واو سے پڑھوں؟ جیسے ہم کتنے واو سے پڑھتے ہیں بھائی؟ بولو 2 واو سے پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو کہا کہ ان کے مسلک میں 2 واو سے پڑھنا ہے اور امام شافعی کے مسلک میں 1 واو سے پڑھنا ہے۔ تو کہا کہ جا واوین 2 واو سے پڑھنا ہے۔ تب ان کو پتہ چلا، کہا کتنا آسان سوال تھا، کتنا آسان مسئلہ تھا، ہم سمجھ نہیں سکے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سمجھ گئے۔ اچھا، وہ جاتے ہوئے کیا کر گیا تھا؟ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرق میں نہ مغرب میں۔ وہ کیا کہا؟ تو کہا کہ صرف تمہارا ڈنکا، تمہارا نام نہ مشرق میں رہے نہ مغرب میں رہے بلکہ شمال و جنوب میں، بلکہ پوری دنیا کے اندر تمہارا نام کیا ہو جائے، دعا روشن ہو جائے۔ تو کہا کہ آخر میں مجھے دعا دیتا ہوا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ ایسی ذہانت نہیں ملی بھائی، ایسا مقام نہیں ملا۔ ہاں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اندازہ لگائیے۔ تب بھی فجر میں اٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک۔ یہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، تیری معرفت کا ہمیں حق ادا نہ ہو سکا۔ کتنا اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا تھا، لیکن معافی کا کیا حال ہے؟ ایک واقعہ اور سنتے چلے۔ کہا کہ ایک مرتبہ دوپہر کا قیلولہ اللہ کر رہے تھے، جبکہ آپ علمی مشغلے میں، پڑھنے پڑھانے کے کاموں میں، نماز عبادت کے معاملات میں، اور ایسا نہیں کہ بالکل گھریلو اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے سماجی، معاشی، اقتصادی ہر صورت وہ خدمت کیا کرتے تھے امت مسلمہ کی۔ تو کہا کہ دوپہر کا قیلولہ اللہ کر رہے تھے، سو رہے تھے، گہری نیند تھی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر آئے۔ کہا کہ بھئی کون؟ تو کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ راجا پوچھیے۔ تو کہا کہ میں بھول گیا۔ ٹھیک ہے، یاد آوے تب بولنا۔ ارے بھائی، دوپہر میں کوئی سویا ہو، رات کو کوئی سویا ہم کو اٹھا دے تو کتنا غصہ آوے۔ تو کہا کہ بھائی جا بھائی، یاد آوے تب بولنا، تب کہنا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سو گئے، آدھے گھنٹے کا کیا حضرت یاد آیا؟ کہا کہ یاد آیا، بول کیا ہے؟ تو کہا کہ بھول گیا۔ کوئی بات نہیں، یاد آوے تب بولنا۔ پھر کہا کہ انسان کا پاخانہ کیسا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ تمہارے پاس تو دلائل کے انبار ہوتے ہیں، خوب دلیلیں دیتے ہو، تو ذرا دلیل دیجئے۔ کہا کہ دیکھ، مکھی جو بیٹھتی ہے وہ گیلی چیز پر بیٹھتی ہے، سوکھی چیز پر بیٹھتی نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ اس کا پاخانہ تب بھی وہ کمبخت مانوس ہوا نہیں۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر زمانے میں نیک لوگ اور علماء کے دشمن کچھ نہ کچھ لگے لپٹے رہتے ہیں، ہے نا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر زمانے میں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ہم بزرگوں کی آخری زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم ابتدائی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھا جاوے کہ کیسے لوہے کے چنے انہوں نے چبائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو والعافین عن الناس، اور اس کے تحت ایک حدیث یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کا بہت اونچا مقام ہو اور اس کا جو محل ہے وہ محل بھی بہت اونچا ہو، تو کہا کہ اس کو 3 باتوں پر عمل کر لے، وہ 3 باتوں پر عمل کر لے۔ سل من قطعک، اعط من حرمک، فاعف عن من ظلمک۔ سل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ سے قطع تعلق کرتا ہے اس سے تعلق جوڑ۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ایک واقعہ بیتی میں لکھا ہے کہ ایک ان کا جو خاندان تھا، خاندان کے ہر سالانہ پر ایک مرتبہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے تھے۔ ایک رشتہ دار اتنا اناڑی تھا کہ وہ جاتا تھا تو کوئی جواب دیتا، نہ پانی کا پوچھتا، نہ کوئی سلام کا جواب دیتا۔ تب بھی باپ بیٹے حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ جو ان کے والد محترم ہیں، وہ سامنے بیٹھ کر کے ان کی خیرت خبر لیتے، اور پھر اس کے بعد وہ منہ پھرا لیتا تو یہاں آ کر کے خیر خبر لیتے، اور پھر یہاں آ کر کے منہ پھرا لیتا تو یہاں آ کر کے دونوں باپ بیٹا علیہ کی جبال فضائل اعمال کتنی زبانوں میں چھپ چکی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، کہا کہ بہت سارے لوگ اس پر ہدایت پر آئے ہیں۔ ایک کارگزاری ہے کہ ایک عورت تھی،
وہ بڑی نیک اور دیندار تھی، لیکن گھر والا نیک اور دیندار نہیں تھا، تو اس کا معمول تھا فضائل اعمال کی تعلیم کرنا۔ وہ کوئی بیٹھے نہ بیٹھے بس اپنا ایک معمول پورا کرتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا جو گھر والا پائلوٹ تھا، پلین چلایا کرتا تھا، وہ کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن زبردستی کہا کہ اس کو کچھ حدیثیں وغیرہ سنا دیتی۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صرف فضائل اعمال کی تعلیم سن کر کے اللہ نے ایسی ہدایت دی، کہا کہ جب وہ ایک سفر کرتا تو 15 پارے قرآن کریم کا پڑھ لیتا جاتے ہوئے، اور واپسی میں پھر 15 پارے پڑھ لیتا، گویا کہ ایک سفر میں پورا قرآن کریم پڑھ لیتا تھا۔ تو دیکھیے کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ رشتہ دار ایسا تھا، اور پھر کہتا کہ زکریا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بیٹی حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں تھی، اور دوسری حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں تھی۔ یہ جب دور حدیث پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ کپڑے بدل کر کے، واقعہ ذرا تفصیلی ہے، کہا کہ ذرا کپڑے بدل کر کے آؤ۔ تو جیسے ہی کپڑے بدل کر کے آئے، فوراً حضرت نے کہا نکاح من سنتی، کوئی تیاری بیاری نہیں تھی، ہے نا۔ اور آج تو ہم لوگ کتنی تیاریاں کرتے ہیں، اور نہانے کے لیے بھی ہم دلہا نہا بھی نہیں سکتا ہے تو دوست وغیرہ نہلاتے ہیں، کتنی بھی حیائی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو کہا کہ انہوں نے دونوں کا نکاح کر دیا، اور شام کے وقت دونوں بچیوں کو ان کے حوالے کر دی۔ اور پھر وہ رشتہ دار کہتے ہیں زکریا، تو نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں کسی کو بلایا نہیں، ہم بھی تجھے اپنی شادیوں میں تم کو بلانے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم کو آنا بھی نہیں اور ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ تعلق توڑتے تھے، میں بات بتا رہا ہوں، تو اس کے باوجود بھی لوگ حضرت دونوں ان کے لوگوں کے پاس جاتے تھے۔ اس لیے وہ یاد رکھے کہ کوئی بھی تعلق توڑے، ہم برجستہ اس کے پاس جائیں گے اور اس کی خیر خبر لیں گے، تو انشاءاللہ روزی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اللہ کا رسول خود فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو توڑے اس کو تو توڑ، جو جوڑے اس کو تو جوڑ، سل من قد اعط من حرمک، جو تجھے کبھی کچھ نہیں دیتا اس کو دے، جو تجھے محروم رکھتا ہے اس کو تو دے۔ ایسا نہیں کہ جو دے اس کو دینے کا نہیں، جو نہیں دیتا ہے اس کو دو۔ پھر فاعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے تو اسے کیا کر دے بھائی، معاف کر دے۔ تو اسی کے متعلق ان صفات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ بھئی مومن اور متقی لوگ وہ ہیں کہ جب کبھی بھی ان سے بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنی ذاتوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے، اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر جانتے بوجھتے کبھی بھی ضد کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ 5ویں صفت اس آیت مبارکہ کے اندر بتلائی ان کی کہ بھئی انسان ہے نا، اور انسان یہ خود انبیاء صرف محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوا کرتے، انسان تو محفوظ معصوم نہیں ہوا کرتا، اس سے کوتاہیاں ہوتی رہے گی، اس سے گناہ ہوتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ ہم سے گناہ ہو گئے اللہ معاف نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کتنا بھی تم نے بڑا بھیانک گناہ کر لیا ہو، اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ بھئی باز آ ہراچے ہستی باز آ، ای در گہے مادر گہے نو امیدی نیستا، صدبار گھر توبہ شکستی باز آ۔ تم نے کفر تک کر لیا ہو، تم نے زبردست شرک تک کر لیا ہو، حالانکہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ایک گناہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی لاؤ گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کے گناہ کو معاف کریں گے۔ اتنا بڑا تم نے جرم کر لیا ہو تو کہا کہ میرے دروازے پر آؤ گے، میری چوکھٹ پر آؤ گے، ذرا الفاظ زبان سے بولو گے اللہ میری توبہ، تو میں اسی وقت تم کو کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اب زبان توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ تلّہ کر لیے بات ہو گئی، نہیں، بلکہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھئی توبہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، کہ بھئی آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور پچھلے گناہوں پر ذرا شرمندہ ہو جاوے، اور جس گناہ میں مبتلا ہو اس کو چھوڑ دے۔ یہ 3 چیزوں کے کرنے کی وجہ سے گویا سمجھو کہ اس کی توبہ کیا ہو گئی، قبول ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں قحط پڑا، جس کو ہم گجراتی میں اکاڑ کہتے ہیں، قحط پڑا کہ لوگ کھانے پینے کے اعتبار سے مر رہے تھے، ترس رہے تھے، پریشان حال تھے۔ تو سارے لوگ اپنے انبیاء کے اور نبی کے پاس گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے،
اور کہنے لگے موسیٰ ہم لوگ پریشان ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہمارے بچے پریشان حال ہے، ذرا اللہ سے دعا کیجئے، آپ تو کلیم اللہ ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیا کرتے تھے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میری امت بڑی پریشان ہے، ذرا کچھ بارش کا ماحول کر دیجئے، بارش نازل کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک آدمی اتنا گنہگار، اتنا نافرمان اور کب سے گناہ کرتا کرتا مجھے للکارتا ہے، تو کہا کہ اس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا ہوں۔ تو پھر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان کیا کہ بھئی اس قسم کا آدمی وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی نکلا نہیں، اعلان کے بعد فوراً بارش اترنی شروع ہوئی، بارش نازل ہونی شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اے اللہ کیا بات ہے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا ہوں، ابھی کوئی نکلا ہی نہیں اور آپ نے بارش برسا دی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کہا کہ موسیٰ اس بندے نے دل میں مجھ سے معافی مانگ لی ہے، مجھ سے توبہ کر لی ہے کہ جس بندے کی وجہ سے میں بارش کو نہیں برسا رہا تھا اسی بندے کی وجہ سے میں نے بارش برسائی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اتنا بڑا معاف کرنے والا ہے، اتنا بڑا مہربان ہے، آج ہم ان کو بھولے ہوئے ہیں، آج ہم نے ان کو فراموش کر دیا ہے۔ اللہ کی ذات کو لیے بغیر ہماری نہ دنیا آباد ہو سکتی ہے اور نہ آخرت آباد ہو سکتی ہے۔ تو سب سے بڑی پانچویں صفت بتلائی متقی لوگوں کی اور نیک لوگوں کی کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے فوراً کیا کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی آیا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگا کہ حضرت میں بدنظری کا شکار ہوں، بدنظری کا بیمار ہوں، میں آپ کے پاس علاج کے لیے آیا ہوں، ہم اپنے بزرگوں کے پاس اس کا علاج لیں کہ بھئی تکبر کا کیا علاج ہے، غیبت کا کیا علاج ہے، اور لوگوں کو تکلیف دینے کا کیا علاج ہے، غیبت کا کیا علاج ہے، یہ سارے علاج بتلائیں گے، ترتیب بتلائیں گے۔ حضرت ہمارے مولانا مفتی اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جاتے تھے تو بہت بولا کرتے تھے، نئے نئے فارغ تھے، تو کہا انہوں نے حضرت نے بلایا کہ بولنے کا نہیں تم کو خاموش رہنے کا۔ تو حضرت نے کہا کہ حضرت شریعت کے خلاف کوئی بات پوچھے تب بھی نہیں بولنے کا، نہیں، ورنہ تمہارا بول بن جائے گا، بول یعنی پیشہ یعنی تکبر بن جائے گا، اس لیے تم کو ابھی بولنا۔ تو بزرگوں کی اصلاح ہوئی تبھی تو ان کا فیض پوری امت میں اور پوری انسانیت کو پہنچ رہا ہے۔ تو بزرگوں ہم بھی اپنے بزرگوں کے پاس جا کر کے اصلاح کروائے اور اصلاح کی نیت سے جائے تو انشاءاللہ ہمارے دل کی مایا بن جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمینوں میں سماتا ہوں بلکہ میں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ ہم 5 مرتبہ نہیں بلکہ کتنی مرتبہ اپنے چہرے کو پانی سے دھوتے ہیں، لیکن اس دل کو صاف کرنے کی فکر اور کوشش نہیں کرتے جس دل پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر رہتی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جب بھی گناہ ہو جاتے ہیں وہ ضد نہیں کرتے۔ دیکھیے ضدی آدمی سے تو لوگ بھی پناہ مانگتے ہیں اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پناہ مانگتے ہیں کہ ضدی آدمیوں کا بھی اس کے پاس نہیں جانا، وہ کوئی بات سنتا ہی نہیں اور کوئی مسئلہ ہم سے حل ہوتا ہی نہیں۔ پھر اس کا بدلہ نیک لوگوں کو کیا دیں گے، متقی حضرات کو کیا دیں گے؟ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آپ وہ ساری باتیں جنت کے متعلق، مغفرت کے متعلق سنیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے قوموں کے واقعات بتلائے ہیں کہ قوموں نے اپنے اپنے نبی کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسا برتاؤ کیا، پھر اس کا انجام کیا، اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ساری باتیں آتی رہے گی۔ تو ہمارا مجمع الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، ہر جہاں بھی تفسیر کی مجلس ہوتی ہے مجمع دن بدن بڑھ رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار اسی وجہ سے کہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے وہ پیاس لگانا ہے، اور یہ قرآن کریم یہ پیاس کو بجھاتا ہے، تفسیر اور حدیث پیاس کو بجھائے گا کہ اس سے ذرا لگن لگ جائے گی اور پھر آدمی ذرا آگے بڑھے گا تو اور زیادہ ترقی کرے گا، انشاءاللہ اس کی دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کما حق و فائدہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں، اس کے انوارات اور تجلیات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس وقت مدارس پر ایک حالات ہے، ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے بلکہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم اپنے مدارس کو مستحکم کریں اور اپنے مدارس کو مضبوط کریں، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، چلتا رہے گا، لیکن ہم اپنے کام میں، اپنے مشن میں ہماتن مشغول ہو جاوے اور اپنے بچوں کو اسی کی طرف آمادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر شریر کی شرار سے، فتین کے فتنوں سے، دغابازی کی دغابازی سے مدارس اسلامیہ کے اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ہمارے گاؤں میں اکثر لوگ بیمار ہیں، جیسے حافظ عبدالغفار بھائی کا نواز صاحب بیمار ہے، تقریباً حمزہ بھائی کا فون آتا ہے
کہ وہ سب 15-20 دن سے دواخانے میں ہیں. اب دیکھیے اندازہ لگائیے کیا حال ہوا ہوگا کہ بچہ بہت بیمار ہے. تو اس کی شفا یابی کے لیے آپ سبھی درخواست ہے کہ دعا کریں. اور بھی لوگ بیمار ہو گئے.